औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपने चैनल कोई सलेमान टीवी। नाज़रीन किराम, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आज का मौज़ू तो मेरा सरकारी मुलाज़मीन और जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी तनख्वाहों के हवाले से। लेकिन मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि सियासी हालात इस किस्म के हैं कि मैं चूँकि अपना व्लॉग ज़्यादातर सियासी इश्यूज़ पे करता था। हालात ऐसे हैं कि इस वक़्त कोई भी बात नहीं की जा सकती कि आने वाले वक्त में क्या होगा। जो होने वाला है वो काफ़ी हद तक आपको भी समझ आ चुका है, मुझे भी समझ आ गई है और बाकी लोग भी इसको बखूबी जानते हैं। मैंने अपने इस प्रोग्राम को जारी रखने के लिए अपने दोस्तों को दावत दी है, अपने जो मेरे देखने वाले हैं उनको मैंने दावत दी है कि वो आएँ, इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, इसमें शामिल हों और जो उनके पास कोई भी मालूमात हो, कोई अच्छी याददाश्त हो और किसी किस्म की उसके पास अच्छी वीडियोज़ हों, तो वो आएँ, इसमें हिस्सा लें ताकि आप तक अच्छी-अच्छी तफ़सीलात, अच्छी-अच्छी बातें और अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आप तक पेश करता रहूँ। और आपने देखा होगा कि इससे पहले मेरे दोस्तों ने बहुत अच्छी वीडियोज़ आपकी खिदमत में पेश की हैं, वो चाहे दुबई के हवाले से हों, चाहे वो बड़े खूबसूरत जॉगर्स के हवाले से हों और आपने उनको पसंद किया, आपका बेहद शुक्रिया। आपसे भी गुज़ारिश है कि अगर आपके पास इस किस्म की कोई अच्छी याददाश्तें हैं, अच्छी बातें करनी हों, वो हमें रिकॉर्ड करके भेजें और आपके पास अगर कोई वीडियो हो जो इस काबिल हो कि वो लोगों तक पहुँचाई जा सके, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप हमें वो सेंड करें ताकि आप तक और तमाम दोस्तों तक वो भेजी जा सके। सियासी मामलात को अभी कुछ थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, ये निगरान हुकूमतें बन जाएँगी, उसके बाद पता चलेगा कि ये सियासत आगे जाके क्या रुख इख्तियार करती है। तो हम आते हैं अपने असल मौज़ू की तरफ से। आज का मौज़ू मुलाज़मीन के हवाले से, उनकी तनख्वाहों और रिटायर्ड जो पेंशनर हैं, उनके हवाले से एक ज़रूरी बात करनी थी। नाज़रीन कराम, आपने देखा होगा कि वफ़ाकी बजट में एक खूबसूरत ऐलान किया गया कि तमाम मुलाज़मीन जो 1 से 16 ग्रेड तक हैं, उनको 35% इज़ाफ़ा और 17 से लेके 22 तक उनके लिए 30% इज़ाफ़ा किया गया। इस पर तमाम लोग, तमाम सूबे के मुलाज़मीन, तमाम सूबों के मुलाज़मीन बहुत मुतमईन थे, खुश थे। अगरचे जो पेंशनर हज़रात थे, वो इतना ज़्यादा खुश नहीं थे चूँकि हमेशा जब भी तनख्वाहें बढ़ी हैं, वो मुलाज़मीन के बराबर ही पेंशनर की तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं। लेकिन उनको बहरहाल कबूल किया गया, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। लेकिन जब सूबाई हुकूमत, ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत ने अपना बजट पेश किया, तो आपने देखा कि उसमें सिर्फ़ 30% का इज़ाफ़ा किया गया मुलाज़मीन के लिए, 1 से लेके और 22 ग्रेड तक 35 को काट दिया गया। इसी तरह जो पेंशनर थे, जो सरकारी रिटायर्ड मुलाज़मीन थे, उनके लिए सिर्फ़ 5%। ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती शुमार की गई और आपने देखा होगा कि बाकी तमाम सूबों में, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सूबा सिंध हो, उनमें वफाकी हुकूमत के उस फैसले को जो सरकारी मुलाज़मीन और पेंशनर के हवाले से किया गया था, उसको फॉलो किया गया और उस पर अमल करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने इसके बरक्स उनका दिल दुखाया सरकारी मुलाज़मीन का और रिटायर्ड मुलाज़मीन के लिए एक परेशानी का बाइस बना उनका ये ऐलान। और उसके बाद उनसे मुतालबात किए गए, एक हद में रहते हुए मुतालबात भी होते रहे, लेकिन उनकी किसी ने भी नहीं सुनी और उनकी सुनवाई ना हो सकी। उसके बाद सरकारी मुलाज़मीन, जिसमें
ریٹائرڈ ملازمین کی نمائندہ تنظیمیں بھی شامل ہیں، وہ ایک احتجاج کی شکل میں، اور انہوں نے بالآخر اس احتجاج کو دھرنے کی شکل دے دی، جو کہ 11 جولائی کو سیکریٹریٹ لاہور کے سامنے کیا گیا۔ اس میں خاصے ملازمین اور ریٹائرڈ ملازمین، جس میں مرد خواتین سب شامل تھے، جمع ہوئے۔ اس میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ اس میں وہ لوگ اس طرح شامل نہیں ہوئے جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک کثیر تعداد میں شریک ہوئی، شدید گرمی کے باوجود، شدید حبس کے باوجود وہاں پہ لوگ بے ہوش بھی ہوتے رہے۔ وہاں پہ لوگوں نے اپنی حاضری بہرحال قائم رکھی، خواتین نے خصوصی طور پہ مہربانی کی، وہاں پہ اپنی تنظیموں کے ساتھ ان کی شرکت جاری رہی۔ اس موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر جماعتیں جو نمائندہ جماعتیں ہیں سیاسی اور مذہبی، ان کی شمولیت بھی ہوتی رہی، وہ آ کے اپنا احتجاج بھی کرتے رہے اور سرکاری ملازمین اور پینشنر کے ساتھ بھی اپنا جو ہے ہمدردی کا اظہار کرتے رہے۔ لیکن ایک دن پھر وفاقی حکومت کی طرف سے جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں ملک احمد خان صاحب، وہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے خطاب کیا، بڑا دھواں دار خطاب تھا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ خواتین بیٹھی ہیں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، میری مائیں بیٹھی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے میں آپ کو یہ میسج دے رہا ہوں کہ وفاق کی طرز پر تمام ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جائے گی، ان میں پینشنر کو بھی ان کا حق دیا جائے گا۔ اور اس اعلان کے بعد گیگا کے ملازمین اور ان کے جو قائدین ہیں انہوں نے اس کو ملتوی کر دیا، یہ احتجاج ملتوی ہو گیا، اور اس یقین دہانی کے ساتھ ملتوی ہوا کہ عنقریب اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہوئی کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکے، آج آپ نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ اس کے نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی نے بھی یہ خبر دی ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور اس میں وہی 30% سرکاری ملازمین کے لیے اور 5% پینشنر حضرات کے لیے منظور کیا گیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں اب انتہائی زیادتی کی بات ہے۔ تمام جو قائدین ہیں، ان کے ملازمین کے جو ان کے نمائندہ تنظیمیں ہیں، اور اس میں ریٹائرڈ ملازمین کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کی تنظیمیں بھی شامل ہیں، اب وہ پھر احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے کہ محرم کی وجہ سے، چونکہ یہ احتجاج ختم بھی کیا گیا تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ اب یہ عاشورہ جو ہے جب ختم ہو جائے گا، اگر انہوں نے نوٹیفیکیشن جو وہ چاہتے ہیں وہ جاری نہ ہوئے تو اس احتجاج کو دوبارہ کیا جائے گا۔ اب یہ نظر آتا ہے کہ چونکہ مطالبات جناب ملک احمد خان صاحب کی کے بھی بس سے باہر ہیں، وزیر اعظم نے اس کا مطلب ہے صرف ایک ان کو کہا گیا، صرف ان سے یہ وعدہ، جھوٹا وعدہ کیا گیا کہ ان کو اس وقت تو آپ ان کا دھرنا جو ہے وہ ملتوی کرائیں اور اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اب یہ نگران حکومت نے جو کھیل کھیلا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ضرور بات ہوگی۔ یہ کس کے اشارے پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ سرکاری ملازمین کے اندر جو بددلی اور نفرت پیدا کی جا رہی ہے، یہ آخر کیوں ہوئی ہے؟ آج آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تمام نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں، اور اس کا جو چیپٹر تھا وہ فی الحال کلوز ہو چکا ہے۔ ملازمین کے لیے 30% اور پینشنر کے لیے 5% کا اضافہ کیا گیا ہے، جو 1 اگست کو ان کی تنخواہوں میں مل جائے گا۔ یہ جتنے بھی مظاہرے ہوئے آپ نے اس کو دیکھا ہوگا، وہ لوگوں نے اس کو بڑا ہمدردی کے ساتھ، سیاسی جماعتوں نے بھی دیکھا، عام آدمی نے بھی ان کے ساتھ دیکھا۔ ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس دوران کتنے مظاہرے ہوئے اور وہاں پہ لوگوں کا کیا رد عمل تھا۔ اسی طرح آپ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہو،
اور یہ میں شرط نہیں لگا رہا، ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط ہیں، ہم آپ کے ساتھ غیر مشروط ہیں، ہم آپ کے ساتھ۔ ناظرین کرام، اس ناکامی کے پیچھے میں آپ کو ایک اور وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ اس ناکامی کے پیچھے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں، ان کی تنظیمیں مختلف حصوں میں بٹی ہوئی ہیں، تقسیم ہوئی ہیں۔ ایک گروپ جو دھرنا ختم ہونا تھا اس سے بھی پہلے وہ علیحدہ ہو گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کا دھرنا ختم ہوا۔ اب دو گروپ مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں، جو کسی صورت میں بھی سرکاری ملازمین اور پینشنر کے لیے سود مند اور فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ ان کو چاہیے، جو تنظیمیں ہیں یہ اپنے انتہائی اتحاد اور بڑی مضبوطی کے ساتھ اکٹھے رہیں۔ یہ اگر اکٹھے رہیں گے تو ان کے مطالبات تسلیم ہوں گے، ورنہ جس طرح آج ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، امید ہے کہ یہ آگے الیکشن کی تاریخ آنے والی ہے، الیکشن کی ایک نگران حکومت بنے گی جو شاید یہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کر پائے گی، اور یہ معاملہ چلتا چلتا اگلے سال تک چلا جائے گا۔ تمام ملازمین کو اور قائدین کو چاہیے کہ وہ اتحاد کا مظاہرہ کریں، لوگوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مظاہرے میں شرکت کریں جو عاشورہ کے بعد ہوگا، تاکہ مطالبات تسلیم کیے جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔